ہم مسلم ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے، ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں، ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ شکلیں بھی مس کرے گا، لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا، بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں، اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے۔ تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو۔ مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اس امت میں ایسا ہوگا۔ غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا، انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، انہوں نے پھر بھی شکار کیا۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی۔ حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی۔ مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا۔ تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ، ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے۔ تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے، ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو، ہندو ہمیں یہ تانا نہ دے، تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے۔ تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا، اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے، جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس، برکت والے دن تو ہیں جو ان میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ۔ اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔ ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں۔ آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے۔ امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے۔ تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے۔ آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی، تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو۔ اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا،
تو یہ بہت پرانا ہے، گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے. لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو. کیونکہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہم ہوگا نا، وہ گلا کم از کم نہیں کاٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو گائے ماتا بددعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ گلا کاٹو اس گائے کا، ذبح کرو، گائے ذبح کرو. تبھی بنی اسرائیل نے حیل و حجت کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کاٹ لیں گے، دمبا کاٹ لیں گے، یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے، بقرعید کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی؟ گائے کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر لوں میں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی. اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہتے ہیں گائے کاٹو، تو کہے گا ٹھیک ہے گائے کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا، ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے، تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوا لو. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو؟ گائے کاٹنی پڑے گی، بکری نہیں، دمبا نہیں، اونٹ نہیں، گائے کاٹو. تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے. تبھی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے، اللہ نے کٹوائی. تو یہ جب تک دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا، جب تک کہ اس کی علاج خود نہیں کرتا. تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں. اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا. باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے. تو یہ میں بار بار بتاتا ہوں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے. اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش، کیونکہ تھوڑا سا چھیڑیں گے نا وہ بہت چھڑ جاتا ہے پھر آدمی. کسی کو ذرا سا آپ نے اگر یوں کر کے ابھی چھیڑ کے دیکھیں کسی نمازی کو باہر، ذرا سا چھیڑیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے ہاتھا پائی، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتا آدمی. پھر تھوڑا بھی نہ چھیڑے، اپنے کام سے کام رکھیں. جو آپ سے ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے، جیسے آپ لوگ تو خود مجھ سے یہاں آئے ہیں نا سیکھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے گھر جا کے میں نے آپ کو خود سے چھیڑا ہو کہ یہ سفر میں شادی کیوں نہیں کر کے، اتنی ربیع الاول کی ڈیٹ کیوں لی ہے بچی کی آپ نے. جب میں نے آپ کو بیان میں سمجھایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے، تو پھر ربیع الاول تک چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آیا کسی کو؟ بھائی پھر جو آپ ربیع الاول میں کریں، آپ کریں ہی نہیں سرے سے شادی، ساری زندگی کمارے رہیں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ تو چھیڑ چھاڑ کا زمانہ نہیں ہے. البتہ اپنے عقیدے پر کم از کم مضبوط رہیں. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں. تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں، اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے، یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے، تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے، یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یہ سفر سے کوئی تعلق. سنتیں پڑھنا، سفر کے دوران سنتیں پڑھنا، اس پہ بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، حدیثیں لکھ کے بھیجی لوگوں نے، اور یہ شو کیا کہ جیسے ہمیں تو حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حدیثیں لکھ کے بھیجی کہ فلاں صحابی سفر میں سنتیں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو پورا بیان غور سے سنا کریں کسی کا، اس کے بعد اس پہ طنز کیا کریں، تبصرہ کیا کریں. میں نے اس میں بتایا تھا ایک سفر تو وہ ہے جس کو ٹریولنگ کہا جاتا ہے نا، ٹریول کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ واقعی مشقت ہوتی ہے اس میں. وہ جتنی حدیثیں یا صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں وہ اس سفر کے بارے میں جس میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہیں جا کے آپ ٹھہر چکے ہیں، رہائش ہے آپ کی، لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے. اب شرعی اعتبار سے تو آپ مسافر ہیں، لغوی اعتبار سے آپ مسافر نہیں ہیں، تو وہاں آپ کو سنتیں پڑھنی پڑیں گی. تو اگر آپ میرے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں نا، تو ایسی حدیث پیش کریں جس میں کہیں جا کے باقاعدہ قیام کیا ہو،
ایک ہفتے کا 2 ہفتے کا سکون کی حالت ہو, اطمینان کی حالت ہو, وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں, میں رجوع کروں گا. تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا, اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراً اعتراضات, فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے, اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعوے کے, یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت, جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں, اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے, لہذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے, اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خشوع و خضوع سے سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر بھائی جماعت قائم کرو, جلدی سے ٹرین میں بیٹھو, اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, دوسروں کو بھی ڈالا. قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ رہا ہے لترضوا عنہم ہے, لترضوا عنہم, کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا, لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی, جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے, اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ 3 صحابی نے سچ بولا, یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں, بات صاف بتائیں, یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت.
جس سے کیا وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے, معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے, وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب یہ جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں یار سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السما, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے
معافی. کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے. رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا. معاف کر دیا, تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے, انہیں پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ. یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت, عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہو, بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ, ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس کو, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں, ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں, کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا, ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لی. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا, نہیں تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے.
اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں یار وہ گھسے پیٹے قصے بار بار سنا سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پیٹے، نئے نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا، اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں، بزرگ ہے، لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا، اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو کچھ تو اگایا ہوگا نا، تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا، اس نے کیا کیا وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں. میں نے کب کہا؟ آپ بہت پرانے ہیں، میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے، کتابوں میں لکھے، پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے، تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے، تو میرا ماموں ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے، تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے، اپنے پرانے قصے، پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم، ستار کو چھوڑو یار، نیک آدمی ہے. کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں. میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی، چھپ کے ہوا تھا نکاح. یہ ہو رہا ہے، پھر وہاں بھی ہوئی تھی، یہ بھی ہوا، پھر اس سے چکر چلا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو، وہ انسان ہے بھائی. وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا، قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا، اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، بہت نیک ہوں، اسی طرح قبول ہو، ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے، موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے پرانے، وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا، آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا
کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, وہ شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا, تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت بھائی, یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف